بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے ساتھ تھی، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا وہ صدیوں سے یوں ہی میرے قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہو۔ اس نے انتہائی برے وقت میں میری مدد کی تھی، اب مجھ پر لازم تھا میں بھی اسے ان کڑے حالات سے باہر نکال لاؤں۔ میں اس پر نگاہ تصور مرکوز رکھتے ہوئے بڑی تیزی سے سوچنے لگا۔ راکیل کے پاس اس وقت جو دو افراد موجود تھے، ان میں سے ایک نے اس کے فنگر پرنٹس حاصل کیے اور دوسرے نے اس کے بازو میں ایک انجیکشن دے دیا۔ اگلے ہی لمحے راکیل کا بدن ڈھیلا پڑ گیا، یقینی طور پر اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ ویسے راکیل کو کرسی کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جکڑا گیا تھا کہ اس کی طرف سے کسی مہم جوئی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، تاہم اسے دیے جانے والے انجیکشن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لوگ راکیل کے معاملے میں بے حد محتاط ہیں۔ میں بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ وہ لوگ کمرے سے باہر جائیں، اور اگر اس رہائش گاہ سے باہر بھی نکل پڑیں تو سبحان اللہ، اس صورت میں ان کی لوکیشن سے آگاہ ہو جاتا۔ میری خواہش کا سوا ستیہ ناز مارتے ہوئے وہ راکیل والے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں دیگر دو افراد بھی موجود تھے۔ پھر وہ چاروں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وہاں سے باہر نکلنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتے تو میں جھنجھلا کر پارک میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے اور درجہ حرارت 0 یا 0 سے ذرا نیچے رہا ہوگا۔ میں خود کو بڑی برداشت والا سمجھتا ہوں اور اس وقت میں مناسب گرم لباس میں بھی تھا، لیکن بقول کہ کلفی سی جم کر رہ گئی تھی۔ رات کا باقی حصہ اسی پارک میں بیٹھ کر نہیں گزارا جا سکتا تھا، لہذا میں نے بینچ چھوڑ دی اور پارک سے باہر نکل آیا۔ اس مقصد کے لیے میں نے پارک کا دوسرا رخ استعمال کیا۔ اب میں ایسٹ براڈ وے کے بجائے ایکسیس اسٹریٹ پر تھا۔ میں جیسے ہی سیوارڈ پارک سے باہر آیا، میرے ذہن میں کوئی جگنو سا چمکا۔ اس لمحاتی روشنی میں مجھے راکیل تک رسائی کا راستہ نظر آ گیا۔ بینا رائے کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے والے یقیناً اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچیں گے۔ اگر میں ان کا تعاقب کرتا تو راکیل تک پہنچ سکتا تھا۔ ان دونوں کے حلیے میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ میں ان کے سفاق اور بدماش صورتوں کو کیوں کر بھلا سکتا تھا۔ جلد ہی مجھے ایک میڈلین کیب مل گئی۔ اگلے ہی لمحے میں ٹیکسی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس تیزی کا ایک سبب اس ٹیکسی کا ڈرائیور بھی تھا۔ وہ صورت و شکل میں بنا بنایا پاکستانی تھا۔ اس نے ٹیکسی کو آگے بڑھانے سے پہلے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ مطلب یہی تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہہ دیا، لٹل اٹلی چلو۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور ٹیکسی ایکسیس اسٹریٹ پر شمال کی سمت دوڑنے لگی۔ میں نے اپنی اندرونی تجسس کے باعث ڈرائیور سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے منہ اور لہجہ بگاڑے بغیر جواب دیا، وسیم۔ اوہ، تم مسلم ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسلم پاکستانی، اس کے جواب نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ میں اس وقت ڈسلوا کے بحروب میں تھا اور امریکن نیشنل ہونے کی وجہ سے خالص امریکی لب و لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ وسیم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس وقت اس کی یلو کیب میں اس کا ایک ہم مذہب پاکستانی بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دانستہ اردو میں اس سے پوچھ لیا، اگر تم پاکستانی ہو تو پھر تمہیں اردو بھی آتی ہوگی۔ ایکسیس اسٹریٹ پر ٹیکسی تھوڑا سا لہرائی۔ یہ اس ذہنی جھٹکے کا نتیجہ تھا جو مجھے اردو بولتے سن کر وسیم کو پہنچا تھا۔ وہ تو غنیمت تھا، رات کے آخری پہر سڑکیں سنسان تھی، ورنہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ ٹیکسی لہراتے ہوئے اپنی لین سے دوسری لین میں جا گھسی تھی۔ وسیم کی حیرت بھری لرزدیدہ آواز میری سماعت تک پہنچی، کیا آپ کو بھی اردو آتی ہے؟ یہ جملہ وسیم نے اردو میں ادا کیا تھا اور اس کا لہجہ چگلی کھاتا تھا کہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، آتی جاتی رہتی ہے، آپ پاکستانی تو نظر نہیں آتے۔ میرے منہ سے اپنی قومی زبان سن کر اس کے انداز میں ایک خاص احترام رچ بس گیا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، مجھے دیکھنے کی بجائے تم اپنی نظر اور توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھو۔ اردو ایک اہم زبان ہے جسے کوئی غیر پاکستانی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال میرا تعلق بھی پاکستانی سے ہے۔ وسیم نے ایکسیس اسٹریٹ چھوڑی اور کیب کو ہیسٹر اسٹریٹ پر ڈال دیا، پھر مسرت بھرے لہجے میں بولا، ایک پاکستانی سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی صورت مجھے ذہنی طور پر الجھا رہی ہے۔ بہرحال السلام علیکم۔ میں نے بھرپور انداز میں وسیم کے سلام کا جواب
جواب دیا اور کہا صورت پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اکثر دھوکہ دے جاتی ہے۔ تمہارے اطمینان کے لیے بتا دوں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک مسلمان پاکستانی ہوں۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر وسیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب تم تھوڑی دیر تک مجھے مخاطب نہ کرنا، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں، اور ہاں ذرا احتیاط سے ڈرائیونگ کرو، میں کسی غیر معمولی حادثے کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ وسیم نے بڑی فرما برداری سے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ یلو کیب ہیسٹر اسٹریٹ میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ وسیم سے بعد میں بھی گفت و شنید ہو سکتی تھی، پہلے میں ان کی خبر لینا چاہتا تھا جو ممکنہ طور پر مجھے راکیل تک پہنچانے کا سبب بن سکتے تھے۔ میں نے ان بدماشوں میں سے ایک کے خد و خال کو اپنے تصور میں ابھارا اور دوسرے ہی لمحے ان دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک گاڑی میں پہلو پہ پہلو بیٹھے تھے، یعنی ایک نے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا اور دوسرا پیسنجر سیٹ پر موجود تھا۔ میں ان کے ماحول میں رہتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ کون سے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ بینا رائے کو انہوں نے جس سلوک سے گزارا تھا، اس سے ان کی وحشت اور بربریت کا پتہ چلتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا اپارٹمنٹ نمبر 3-4 میں بینا رائے اور ان میں کیا مکالمات ہوئے تھے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ بینا کو میرے فرار کی سزا دی گئی تھی۔ وہ راکیل کے بعد مجھے بھی اپنے قابو میں دیکھنا چاہتے تھے اور بینا اس سلسلے میں ناکام ہو گئی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا بینا اب ان کے لیے کسی کام کی نہ رہی ہو اور انہوں نے اوپری احکام پر اس کا پتہ صاف کر دیا ہو۔ بہرحال سرے دست وثوق سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ میری جستجو رنگ لائی اور میں یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ لوگ اس وقت بابری کے اندر سے گزر رہے تھے۔ گاڑی بابری اسٹریٹ پر رہتے ہوئے شمال کی سمت بڑھ رہی تھی۔ میں اس اسٹریٹ سے گزر چکا تھا، لہذا راستہ پہچاننے میں مجھے زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ ان لوگوں کا شمال کی طرف سفر کرنا مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کہیں وہ بات اسٹریٹ والے سائنا گاگ میں روی موشے ایمن کے پاس تو نہیں جا رہے۔ اس تناظر میں ذہن اس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ راکیل کو بھی وہیں کہیں پہنچایا گیا تھا۔ میں آنکھیں کھول کر ٹیکسی میں حاضر ہو گیا۔ وسیم میری جانب متوجہ ہوا تو اس کے کچھ بولنے سے قبل ہی میں نے پوچھا لٹل اٹلی پہنچنے کے لیے اور کتنی دیر لگے گی؟ اس نے بتایا ہم اس وقت ہیسٹر اسٹریٹ پر ہیں، یہ آگے چل کر آرچڈ ایلن اور کرسٹی اسٹریٹ کراس کر کے پھر ہم بابری اسٹریٹ پہنچ جائیں گے۔ لٹل اٹلی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے آپ کو لٹل اٹلی میں کہاں جانا ہے؟ اب ہم لٹل اٹلی کے قریب پہنچیں گے تو بتا دوں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم ٹیکسی کی رفتار کو ممکنہ حد تک بڑھا دو، میں کچھ اور سوچنا چاہتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی اور اس گاڑی کے ماحول میں پہنچ گیا جو ہمارے آگے شمال کی سمت بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ بابری کے آخری کنارے پر تھے۔ اگر وہ بابری اسٹریٹ پر ہی رہتے تو ایسٹ ویلیج میں داخل ہو جاتے، لیکن ہاسٹن اسٹریٹ سے انہوں نے گاڑی ایک جانب موڑ لی، یعنی وہ ایسٹ ہاسٹن اسٹریٹ پر آ گئے۔ میں نہیں جانتا تھا یہ اسٹریٹ آگے کہاں جائے گی، مگر یہ واضح ہو گیا کہ وہ ایسٹ باسٹ اسٹریٹ پر سائنا گاگ میں نہیں جا رہے تھے، اور یہ ایک نئی بات تھی۔ میں ان کے ساتھ چپکا رہا اور وہ مغرب کی سمت بڑھتے رہے۔ تھوڑا آگے جا کر براڈ وے کو عبور کرنے کے بعد وہ دائیں طرف مرسر اسٹریٹ میں مڑ گئے۔ مرسر اسٹریٹ کی بائیں جانب مجھے رہائشی علاقہ نظر آیا۔ میں نے بڑی محنت سے اس علاقے کے بارے میں معلوم کر لیا۔ وہ واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز تھے۔ ان لوگوں کی گاڑی واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز کے احاطے میں داخل ہوئی تو میں ہائی الرٹ ہو گیا۔ پھر آئندہ چند منٹوں میں میں ان کا سایہ بن کر ہاؤس نمبر 19 میں داخل ہو گیا۔ جب وہ دونوں اپنے ان 4 ساتھیوں کے پاس پہنچے جو راکیل کے ارد گرد موجود تھے تو میرے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ میں راکیل کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی وقت وسیم نے مجھے مخاطب کیا، سر ہم لٹل اٹلی میں داخل ہو رہے ہیں، آگے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہمارے درمیان اب باقاعدہ اردو میں بات چیت ہو رہی تھی اور اس سے مجھے ایک خاص قسم کی خوشی بھی مل رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا اور وسیم سے کہا تم بابری اسٹریٹ پر سفر جاری رکھو، رفتار قدرے کم کر لو۔ وہ ایک لفظ ادا کیے بغیر میرے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ میں مسلسل ٹیکسی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دراصل مجھے شیوی کی تلاش تھی۔ بینا رائے سے موبائل فون پر بات کرنے والے نے بتایا تھا کہ انہوں نے راکیل کو لٹل اٹلی کے اختتام پر گھیرا تھا۔ اس وقت وہ لوگ شمال سے جنوب کی سمت سفر کر رہے تھے جبکہ ہم جنوب سے شمال کے رخ بڑھ رہے تھے، اس لیے ہماری شیوی کو لٹل اٹلی کے آغاز پر کہیں سڑک کے کنارے کھڑا ہونا چاہیے تھا اور پھر وہ مجھے نظر آ گئی۔ میں نے وسیم سے ٹیکسی روکنے کو کہا اور ٹیکسی رکنے پر میں باہر نکل کر شیوی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک غنیمت تھا کہ ہم اپنا سامان ونگ ہنگ کے فلیٹ پر رکھ آئے تھے، صرف ڈرائیونگ لائسنس اور چند دیگر ضروری کاغذات ہمارے ساتھ تھے۔ شیوی کے مختصر معائنے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ لوگ راکیل کے ساتھ ہی وہ کاغذات بھی لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے کریڈٹ کارڈز بھی میں نے راکیل کو تھما دیے تھے۔ میں اپنی جیب
में $100-150 रख कर बीना राय को छापने निकला था और खुद एक नई मुसीबत में फंस गया था। मैं वापस आकर टैक्सी में बैठा और वसीम से कहा, बाबरी स्ट्रीट पर आगे बढ़ो और होस्टन स्ट्रीट पर पहुंचने के बाद लेफ्ट को मुड़ जाना। हमें वाशिंगटन स्क्वायर हाउस तक जाना है। ये हाउस वाशिंगटन स्क्वायर के नजदीक ही है। वसीम ने बताया, ये ग्रीन वैलीज का इलाका है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी भी इधर ही है। लेकिन सर, वो उलझनज़दा अंदाज में लम्हे भर को खामोश हुआ, फिर पूछने लगा, आपको तो लिटिल इटली तक जाना था। ग्रीन विच वैलीज का प्रोग्राम कैसे बन गया? लिटिल इटली में काम खत्म हो गया, बाकी काम इधर वाशिंगटन स्क्वायर हाउस में होगा। मैंने कदरे रखाई से कहा, क्या तुम्हें ग्रीन विच वैलीज की तरफ जाने पर कोई एतराज है? नो सर, वो जल्दी से बोला और तवज्जो ड्राइविंग पर मबजूल कर दी। मैंने जीन्स में हाथ डालकर बीना राय का मोबाइल बरामद किया। इसके अपार्टमेंट से रुखसत होते वक्त मैं मोबाइल फोन और लेडी पिस्टल अपने साथ ले आया था। स्लिम मॉडल खतरनाक पिस्टल मेरी दूसरी जेब में था। मैंने मोबाइल सेट ऑन किया। फोन की बैटरी तसल्ली बख्श सिग्नल जाहिर कर रही थी, दीगर सिग्नल्स भी ठीक थे। मैं नहीं जानता था बीना के मोबाइल में क्रेडिट की क्या सूरत है। मैं इस वक्त चाइना टाउन में मिस्टर विंग हिंग से राब्ता करना चाहता था। इसे शेवी के सिलसिले में जरूरी हिदायत देना चाहता था, वरना वो बेचारा ख्वाह मुख्वाह बैठे बिठाए किसी बड़ी मुसीबत से दो चार हो जाता। वकील को ले जाने वाले अहम कागजात भी अपने साथ ले गए थे। मैंने विंग हिंग का नंबर मिलाया और ओके करने के बाद मोबाइल को कान से लगाया। दूसरी तरफ फोन की घंटी बजने लगी। रात की आखिरी पहर पहली या दूसरी घंटी पर फोन अटेंड करने की तवक्को नहीं की जा सकती थी, लिहाजा मैं इंतजार करने लगा। आखिर छठी घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया और विंग हिंग की नींद में डूबी हुई आवाज मेरी समात से टकराई। हेलो, कौन? मैंने इसकी आवाज में शामिल झुंझलाहट को वादे तौर पर महसूस किया। ये तो साबित हो गया कि मोबाइल में क्रेडिट मौजूद था। कितना, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। इस मोबाइल सेट के बारे में मेरी मालूमात महदूद थी। विंग हिंग के इस्तफसार के जवाब में मैंने कहा, विंग हिंग, मैं डिसल्वा बात कर रहा हूँ। इस वक्त तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन समझ लो इमरजेंसी है। वो मेरा नाम सुनते ही हशाश बशाश हो गया और मौदबाना लहजे में बोला, हाँ डिसल्वा, बताओ क्या मसला है? मैंने कहा, मसले की तफसील तो तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो मेरे चंद सवालात के जवाब दो और जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना, ठीक है? हाँ ठीक है, वो जल्दी से बोला। इसकी फर्मा बरदारी सांगफू की हिदायत का नतीजा थी। मैंने पूछा, मिस्टर हेंग, तुमने जो शेवरलेट हमें दे रखी है इसके बारे में और किसको पता है? सिर्फ मेरे मुलाजिम को। वो भरोसे का आदमी है। जब वो हमारे पास नहीं थी तो रात को तुम इसे कहाँ पार्क करते थे? अपने स्टूडियो के सामने ही, इसने बताया। लेकिन मसला क्या है? मैंने कहा, मसला खासा गंभीर है। हमारे साथ गड़बड़ हो गई है, जिसके नतीजे में तुम्हारी शेवी लिटिल इटली में एक सड़क के किनारे खड़ी है। फिर मैंने इसे शेवी की दुरुस्त लोकेशन बताई और कहा, तुम सुबह जब अपने स्टूडियो जाओगे तो शेवी को गायब पाओगे। हालांकि रात तुमने इसे वहीं पार्क किया था। तुम फौरन अपनी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराओगे। तुम हमें बिल्कुल नहीं जानते और ना ही तुमने हमें गाड़ी दी थी। अपने मुलाजिम को भी ये बात अच्छी तरह समझा देना। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? मैं सवालिया अंदाज में मुतवक्किफ हुआ तो इसने पुरसोच लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो डिसल्वा, मैं तुम्हारी बात की तह तक पहुंच गया हूँ। तुम जो कह रहे हो मैं वही करूँगा। मैंने तनबीही अंदाज में कहा, किसी भी हवाले से तुम्हारा हमसे कोई तलक या वास्ता जाहिर नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओके, मैं हालात की नजाकत का ख्याल रखूंगा, इसने यकीनी लहजे में कहा। मैं बाद में तुमसे दोबारा राब्ता कायम करूंगा। ये कहकर मैंने मोबाइल पर राब्ता मौकूफ कर दिया। इस मर्तबा मैंने मोबाइल को ऑफ नहीं किया और इसी हालत में जेब में रख लिया। वसीम ने हैरत भरी नजर से मुझे देखा। और क्या आपका नाम डिसल्वा है? पूछने का अंदाज ऐसा ही था जैसे कह रहा हो। मुझे तो यकीन नहीं आया। वसीम मुझे भला आदमी मालूम हुआ था। पता नहीं क्यों मेरा जी चाह रहा था कि मैं इससे झूठ न बोलूं। शायद ये हमारे हम मजहब और हम वतन होने का असर था। मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं कि गैर मजहब और गैर वतन अफराद से गलत बयानी करनी चाहिए। मैं अपने एहसासात को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। वसीम पर एतबार करने और इसे अपने करीब लाने के लिए मैं गैर इरादी तौर पर सोच रहा था, दयारे गैर में कोई अपना मिल जाए तो शायद सबको इसी किस्म के एहसासात का सामना होता है। मैंने वसीम के सवाल का जवाब दिया, ये मेरा फर्जी नाम है। मैं तुम्हें अपने बारे में बाद में तफसीलन बताऊंगा। मुझे तो नाम की तरह आपका चेहरा भी फर्जी यानी नकली लग रहा है। वो शख्स लहजे में बोला, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैं इस वक्त मेकअप में हूँ। वो ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए बोला, अभी थोड़ी देर पहले आपने फोन पर मिस्टर हेंग से जो गुफ्तगू की है, इससे मैंने अंदाजा लगाया है कि आप निहायत ही खतरनाक हालात से गुजर रहे हैं और आप अकेले नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वसीम के लहजे
میں حد درجے ہمدردی اور خلوص بھرا ہوا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تم غلط نہیں کہہ رہے ہو، میری ایک ساتھی دشمن کے قبضے میں ہے، انہوں نے اسے ادھر واشنگٹن اسکوائر ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، میں اپنی ساتھی کو چھڑانے کے لیے ہی ادھر جا رہا ہوں، وہ لوگ اس وقت ہاؤس نمبر 19 میں ہیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وسیم نے بھائی کا لفظ اتنے خلوص اور اپنائیت سے ادا کیا تھا کہ میں روح تک متاثر ہو گیا۔ وہ دل کی گہرائی سے میری مدد کرنے کا خواہاں تھا۔ ایسے سچے جذبات والے پرخلوص لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر خوش قسمتی سے کوئی ہاتھ آ جائے تو اس کے احساسات کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک بھرپور نظر ڈالی تو یوں لگا وہ وسیم نہ ہو بلکہ امتیاز ہو، شہزاد ہو۔ امتیاز، شہزاد اور وسیم تو محض پہچان ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر ایک جیسا جوہری پوشیدہ ہوتا ہے، اخلاص اور وفا کا علم بردار، دوست کی خاطر گردن تک کٹوانے کے لیے تیار۔ میں نے سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں یقین کر لیا کہ قدرت نے وسیم کی شکل میں مجھے ایک وفا پیشہ شخص سے ملوا دیا تھا۔ میں نے بڑی توجہ سے وسیم کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، وسیم تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میں نے آپ کو بھائی کہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولا۔ میں نے کہا مجھے بھائی بھی کہتے ہو اور میرے ہی سامنے جان دینے کی بات بھی کرتے ہو، تمہیں ذرا سی بھی حیا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں کے نم ہوتے گوشوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے بولا، مجھے ٹیکسی چلانا آتی ہے یا پھر لڑائی بڑائی جانتا ہوں، اس کے علاوہ جو تم بولو میں کرنے کو تیار ہوں، بس اتنا بھی بہت ہے۔ وہ آپ سے تم پر آیا تو مجھے اچھا لگا، فی الحال مجھے تمہاری انہی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ وہ خوش ہو گیا اور اسی خوشی میں اس نے ٹیکسی کی رفتار کو بھی بڑھا دیا۔ جلد ہی ہم بابری اور لٹل اٹلی کو پیچھے چھوڑ کر ہوسٹن اسٹریٹ میں داخل ہو گئے۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے وسیم نے مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا، اس کے مطابق وہ گزشتہ 2 سال سے نیو یارک میں ٹیکسی چلا رہا ہے۔ ان 2 سالوں سے پہلے کا عرصہ بیکاری میں گزرا تھا۔ اس کی رہائش مین ہیٹن اپ ٹاؤن میں تھی۔ شوگر ہل کا علاقہ اگرچہ ہارلم میں واقع تھا، ہم یہ بے نسبت محفوظ حصہ تھا۔ شوگر ہل میں مڈل کلاس لوگ رہتے تھے۔ میں نے وسیم سے جب متصب سیاہ فام کا ذکر کیا تو اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا یہ کالے صرف چٹی چمڑی والوں کے دشمن ہیں اور ان کا سارا تعصب انہی لوگوں سے ہے۔ ہم چاہے کتنے بھی گورے کیوں نہ ہوں، یہ لوگ ہمیں بلیکی ہی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اکا دکا واقعات کی بات الگ ہے۔ وسیم نوشہرہ روڈ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا اور قسمت بنانے نیو یارک آیا تھا۔ قسمت بنی یا نہیں بنی، البتہ وہ نیو یارک کا ہو کر رہ گیا۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے موبائل کو جیب سے نکالا اور کال اٹینڈ کی۔ دوسری جانب وہی شخص تھا جس کی آواز نے بینا رائے کے فلیٹ پر سنی تھی۔ میری ہیلو کے جواب میں اس نے کہا، وجدان تمہارا بید کھل چکا ہے، اپنی ساتھی کی واپسی کس حالت میں چاہیے؟ اس نے مجھے براہ راست وجدان کے نام سے پکارا تو ایک لمحے کو میں ٹھٹکا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں سنبھل گیا اور کہا، میری 2 ساتھی تم لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ تم کس کی واپسی کی بات کر رہے ہو، ساحل یا راکیل؟ جب ہمارا راز نہیں رہا تھا تو میں نے بھی 2 ٹوک انداز اختیار کر لیا۔ بات کرنے والے کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا وہ ان 6 میں سینئر ہے اور با اختیار بھی۔ اس کی بھاری آواز ایک مرتبہ پھر میری سماعت سے ٹکرائی۔ راکیل کو بھول جاؤ، اس نے ہم سے غداری کی ہے۔ ایک غدار اور باغی کی جو سزا ہوتی ہے ہونا چاہیے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بدترین سزا سے گزرے گی۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہاری ساتھی ساحل کا ذکر کیا ہے، مجھے اپنی دونوں ساتھی زندہ سلامت چاہیے، تم سے بحث کرنا فضول ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بولا، بہرحال میں نے تم سے رابطہ اس لیے کیا ہے کہ اس موبائل کو آف نہ کرنا۔ محترم ربی کسی بھی وقت تم سے بات کر سکتے ہیں، یہ تو اچھا ہی ہوا تم رائے کے اپارٹمنٹ سے موبائل اٹھا لائے، ورنہ تم سے رابطہ کیسے ہوتا؟ وہ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ مجھے ٹریس کرنے کے لیے موبائل فون کو آن رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ ممکن ہے ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی الیکٹرانک سہولت موجود ہو جس کی مدد سے وہ موبائل کی درست لوکیشن معلوم کر سکتے ہو۔ اس شخص نے ربی کا حوالہ دیا تھا جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ ربی کا کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے اس کی مکاری کو سمجھتے ہوئے کہا، تم رابطہ نہیں بھی کرتے تو میں تمہارے ربی سے بات کرنے ہی والا تھا۔ کیسے؟ اس کے استفسار میں حیرت تھی۔ میں نے بتایا، ایسے کہ میں اس وقت ربی موشے آئمن کے قریب پہنچنے والا ہوں۔ میری ایک بات ذہن نشین کر لو اور اپنے ربی کو بھی سمجھا دو، میری ساتھیوں کا ایک بال بھی بانکا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہارا یہ گریٹ نیو یارک اور اس کی فلک بوس عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل جائیں گی۔ تم بہت اونچے بول رہے ہو، جبکہ ربی اب بھی اپنے دل میں تمہارے لیے بہت گنجائش رکھتے ہیں۔ اس شخص نے مجھے
مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم بینا رائے کا پسٹل اور موبائل فون اٹھا لائے، اگر ہم چاہتے تو فوراً اس کی لائن بند کروا دیتے، موبائل تمہارے لیے بیکار ہو کر رہ جاتا، مگر ہم نے ٹین ٹین بند کرو منحوس۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے بہت سن لی تمہاری بک بک، میں تو صرف اس کا پسٹل اور موبائل اٹھا لایا ہوں، تم لوگوں نے تو اس کا جنازہ اٹھا دیا۔ لمحے بھر کو میں نے توقف کیا، اس توقف میں دوسری طرف بولنے والے کو ایک جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، میں نے انکشاف ہی ایسا کر دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، میں نے یہ کہتے ہوئے موبائل آف کر دیا۔ میں اس وقت بولنے والے کے سر پر پہنچ چکا تھا، باقی باتیں روبرو بھی ہو سکتی تھیں، ویسے ان لمحات میں ربی موشے ایمن کی بے چینی نے مجھے مسرور کر دیا تھا، وہ میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہوگا، لیکن مجھے زیر دام لانے کے لیے وہ اب بھی محبت اور شفقت بھری مکاری سے کام لے رہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے بات کرنا بھی چاہتا تو میں اسے بعد میں بھی یہ موقع فراہم کر سکتا تھا، فی الحال راکیل کا معاملہ نمٹانا زیادہ ضروری تھا۔ واشنگٹن اسکوائر ہاؤس کے قریب پہنچ کر وسیم نے مجھ سے پوچھا، کیا ٹیکسی کو احاطے کے اندر لے جانا ہے یا باہر ہی کہیں روک دوں؟ اندر لے جانا ٹھیک نہیں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ روکنے سے پہلے اس رہائشی علاقے کا ایک چکر لگاؤ۔ وسیم نے کیب کو مرسر اسٹریٹ پر ڈال دیا اور بولا، یار وجدان، میں نے اسے اپنا نام بتا دیا تھا اور اس دوران میں ہمارے بیچ خاصی بے تکلفی پیدا ہو چکی تھی۔ تم نے موبائل فون پر جس سے بھی بات کی ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم کسی بہت ہی اونچے گیم میں ہو، خاص طور پر کسی ربی سے ٹکراؤ کا مطلب تو یہی ہے، پوری یہودی قوم کو اپنا دشمن بنا لینا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، گیم تو واقعی بہت خطرناک ہے، میں اس وقت یہودیوں کے نشانے پر ہوں، مجھے کمزور بنانے کے لیے انہوں نے میری ایک عزیز جان ہستی کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ راکیل یا ساحل؟ وسیم کا استفسار عزیز جان ہستی سے متعلق تھا۔ میں نے کہا، میں ساحل کی بات کر رہا ہوں، پھر اضافہ کیا، راکیل بھی میری ایک جان نثار دوست ہے، بڑی ہمت ہے تمہاری۔ وہ توصیفی انداز میں بولا، یہودیوں کے اندر رہ کر ان سے اتنی زبردست ٹکر لی ہوئی ہے۔ میں نے پرمانی انداز میں کہا، اب تمہاری ہمت دیکھنا ہے، تم مجھے خود سے ایک قدم آگے ہی پاؤ گے۔ وہ جیداری سے بولا۔ میں وسیم کی مدد اور تعاون کا محتاج نہیں تھا، تاہم اس نے جتنے خلوص اور عزم سے میرا ساتھ دینے کی بات کی تھی، اس سے میرا سیروں خون بڑھ گیا۔ یہ دنیا سچے دوستوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ دیار غیر میں وسیم جیسے کسی ولولہ انگیز شخص کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس معاملے میں واقعی میں بڑا خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ ہم نے مرمر اسٹریٹ، ویسٹ تھرڈ اسٹریٹ، ویسٹ براڈ وے اور ویسٹ ہاؤسٹن اسٹریٹ پر سفر کرتے ہوئے واشنگٹن اسکوائر ہاؤس کا ایک چکر لگایا، پھر ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے وسیم سے ٹیکسی روکنے کو کہا۔ وہ مقام احاطے کی انٹرس کے نزدیک ہی تھا اور نیم تاریکی میں واقع تھا۔ یہاں احاطے سے مراد کوئی باقاعدہ چار دیواری نہیں بلکہ ایک خاص حد ہے۔ مذکورہ ہاؤس سڑک سے تھوڑا ہٹ کر بنے ہوئے تھے، ان کے اور سڑک کے درمیان واقع جگہ ہی ان کا احاطہ تھا۔ اس حصے میں خوبصورت گھاس لگائی گئی تھی۔ میں اکیلا ہی ہاؤس نمبر 19 میں جانا چاہتا تھا، لیکن وسیم بھی مچل گیا اور میں اس کے جوش کو دیکھتے ہوئے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ بینا رائے والا چھوٹا پسٹل میں نے وسیم کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرا ساتھ دے کر خود کو ایک بہادر اور نڈار شخص ثابت کر دیا تھا، ورنہ اس حیثیت کے لوگ امریکیوں اور خصوصاً امریکی طاقتور یہودیوں کے خلاف قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک 3:30 بجے ہم ہاؤس نمبر 19 کے سامنے کھڑے تھے۔ واشنگٹن اسکوائر ہاؤس میں اس وقت سناٹے کا راج تھا۔ نیو یارک کے یک بستہ موسم میں ہر شے کو خاموشی کی دبیز چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے وسیم سے کہا، وہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور میک اپ کا راز بھی ان پر کھل چکا ہے، لہذا تم فرنٹ پر رہو، جو بھی دروازہ کھولے یا کھولے بغیر استفسار کرے، تم کوئی بھی فردی نام بتا کر راستہ صاف کرنے کی کوشش کرنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ہمیں ہر صورت میں اندر داخل ہونا ہے۔ میں ایک سائڈ پر کھڑا ہوں، تم گھنٹی کا بٹن دباؤ۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بٹن پر انگلی رکھ دی۔ میں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ احتیاط اس لیے بھی ضروری تھی کہ اگر یہاں کے منظر کو اندر کہیں دیکھا جا رہا ہو تو میں ان لوگوں کی نظر میں نہ ہوں۔ دوسری گھنٹی پر دروازہ نیم با ہوا، پھر اس سے پہلے کہ اندر سے کوئی استفساری آواز ابھرتی، وسیم نے بڑی پھرتی دکھائی اور دروازے کو ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے چشمے زدن میں دروازے کے اندر پہنچ گیا۔ میں اس موقع پر بھلا کہاں چوکنے والا تھا۔ میں نے ایک طویل کلانچ بھری اور دوسرے ہی لمحے وسیم کے تعاقب میں بھی روم نمبر 19 میں داخل ہو چکا۔ اندر پہنچتے ہی میں نے دروازے کو لاک کر دیا، پھر وسیم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک شخص سے گتھم گتھا اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غالباً یہ وہی بد نصیب تھا جو دروازہ کھولنے کے لیے آیا۔ اس کی صورت پر نگاہ گئی تو اسے پہچاننے میں مجھے دشواری محسوس نہ ہوئی۔ اسی شخص نے راکیل کے فنگر پرنٹس حاصل
کیے تھے وہ ایک گرانڈیل شخص تھا۔ اسی لمحے گھر کے اندرونی حصے سے ایک تہکمانہ آواز ابری، الفریڈ تم کس سے الجھ رہے ہو؟ یہ اٹھا پٹک کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ استفسار کرنے والے کی آواز نے پلک جھپکتے میں مجھے باور کرا دیا کہ یہ وہی شخص تھا۔ موبائل فون پر میں نے 2 مرتبہ جس کی آواز سنی تھی۔ میں نے وسیم سے کہا تم اس سانڈ سے نپٹو، میں ادھر جا رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق راکیل کے علاوہ اس گھر میں 6 افراد کو ہونا چاہیے تھا۔ ابھی تک ہماری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی یا پھر دوسرے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس آواز کے حامل شخص تک رسائی حاصل کرتا، اچانک سامنے ایک گن بردار نمودار ہوا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ ٹھٹکا اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ اگلے ہی لمحے اس نے گن سیدھی کرنا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی میں حرکت میں آ گیا۔ میں نے ایک لمبی جست بھری اور فرش پر رول کرتے ہوئے ایک صوفے کے عقب میں پہنچ گیا۔ فائر کی آواز گونجی، صوفے کے گدے میں کہیں دھنس کر رہ گئی۔ اس کی میں نے بھی ایک ہی نظر میں اسے شناخت کر لیا تھا، اسی شخص نے راکیل کو انجیکشن دیا تھا۔ صوفے کے پیچھے پہنچتے ہی میں نے میکانگی انداز میں انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا اور اس سے پہلے کہ گن بردار دوسری فائر میں نے صوفے کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے اس کی طرف اچھال دیا۔ اس وقت مجھ پر ایک عجیب سی وحشت سوار ہو گئی تھی، میں خاصا جنونی ہو رہا تھا۔ صوفہ کسی بھاری بھرکم گولے کی مانند گن بردار سے ٹکراتا ہوا اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی اور وہ صوفے کو اپنے اوپر لیتے ہوئے عقب میں زمین بوس ہو گیا۔ گن اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے قریب آ گری۔ میں نے گن پر قبضہ کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور بڑی سرعت سے زمین بوس شخص کی جانب بڑھا۔ اسی لمحے تہکمانہ آواز ایک مرتبہ پھر ابری، یہ کیا ہو رہا ہے گراہم؟ تم نے کس پر گولی چلائی ہے؟ اب اس آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ تفکر بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں نے دراز کامل شخص کو جواب دینے کی مہلت فراہم نہ کی اور دوسرا صوفہ اٹھا کر اس کے اوپر پٹک دیا۔ پہلے صوفے نے تو اسے ایک زوردار دھکا ہی مارا تھا، اس صوفے نے اس کا کچومر نکال دیا۔ اس کے حلق سے اون سے مشابہ ایک آواز خارج ہوئی اور وہ وزنی صوفے کے نیچے بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں گن سونتے اس آواز کی سمت بڑھ گیا جو اپنے ساتھیوں گراہم اور الفریڈ سے ہمارے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ آواز کی سمت کو ذہن میں ٹیون کر کے میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچا، پھر تیسرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ کسی نے عقب سے مجھے دھکا دیا۔ میں چونکہ خاصی سپیڈ میں تھا، اس لیے کمر پر پش لے کر میں لڑکھڑایا اور منہ کے بل قالین پوش فرش پر آ رہا، تاہم گن پر میری گرفت برقرار رہی۔ میں نے رد عمل ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر اپنے عقب میں فائر کر دیا۔ ادھر گولی چلی، ادھر اس شخص کی چیخ بلند ہوئی جو میری فائرنگ کی زد میں آیا تھا۔ وہ ایک صحت مند اور توانا شخص تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری گن سے چلنے والی گولی نے اس کے بازو کو چھید ڈالا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی گائل بازو کو تھامتے ہوئے دھمکی میں لہجے میں بولا، وجدان گن پھینک دو، تم چوہے دان میں قدم رکھ چکے ہو، خواہ مخواہ کی ایفیشنسی دکھا کر تم اپنی مشکلات میں اضافہ ہی کرو گے۔ میں اس وقت ڈسلوا کے روپ میں تھا، مگر اس شخص نے مجھے وجدان کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس سے پہلے موبائل پر بات کرنے والے نے بھی مجھے وجدان ہی کہا تھا۔ زخمی شخص مجھے کسی شرارت کے موڈ میں نظر آیا، لہذا میں نے پہلی فرصت میں اس کی ہدایت پر عمل کیا اور گن کو اس کے منہ پر دے مارا۔ گن پھینکنا اور کیا ہوتا ہے؟ اس نے گردن کی حرکت سے جھکائی دی، گن اس کے اوپر سے اڑتی ہوئی سامنے والی دیوار پر جا لگی۔ پھر اس سے قبل کہ اس کا جھکا ہوا سر دوبارہ اٹھتا، میں نے ایک دھواں دار فرنٹ کک اس کے چہرے پر رسید کر دی۔ وہ پیچھے کو الٹنے کے لیے پر تولنے لگا تو میں نے ہوا میں اچھلتے ہوئے ایک زبردست فرنٹ فلائنگ کک جڑ دی۔ وہ عقب میں لڑکتے ہوئے دور جا گرا اور گرنے سے پہلے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں فائٹ کو طول دیتا، مجھے جلد از جلد راکیل تک پہنچنا تھا، لہذا میں نے مد مقابل کو نظر انداز کیا اور گھر کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ گراہم اور الفریڈ سے استفسار کرنے والے کی آواز آنا اچانک بند ہو گئی تھی۔ ابھی میں نے جس شخص کی درگت بنائی تھی اس کے نام سے میں واقف نہیں تھا۔ بہرحال ابھی 2 افراد باقی تھے جن کی صورت دکھائی دی تھی اور نہ ہی آواز سنائی دی تھی، اور میرے خیال میں یہ وہی افراد تھے جو میری تلاش میں بینا رائے کے اپارٹمنٹ پہنچے تھے۔ مجھے نہ پا کر انہوں نے میرے غیاب کے ذمہ دار بینا رائے کو سمجھتے ہوئے بڑی بے دردی سے اسے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چکراتا رہا لیکن راکیل کہیں دکھائی نہ دی۔ میرا تصور مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے آخری مرتبہ راکیل کو یہیں ایک کرسی پر بندھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ کرسی کہیں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی راکیل، اور تو اور منحوس تہکمانہ آواز کا حامل وہ شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس صورتحال میں میرا گڑبڑا جانا لازمی تھا۔ میں زیادہ دیر تک یہاں رکنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس گھر میں فائر
فائرنگ ہو چکی تھی، رات کا آخری پہر صحیح، لیکن آس پڑوس سے اگر کوئی پولیس کو فون کر دیتا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ میں خود کو پیش آمدہ حالات کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وسیم کی صورت دکھائی دی۔ تمہاری ساتھی مل گئی وجدان؟ مجھ سے نگاہ ملتے ہی اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا اور الجھ کر بولا، ہم ٹھیک جگہ پر تو آئے ہیں نا؟ تو ٹھیک ہی ہے، مگر لگتا ہے حالات کچھ گڑبڑ ہو گئے۔ میں نے کہا، راکیل کے علاوہ 2 اور افراد بھی غائب ہیں اور وہ شیطان بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے موبائل فون پر جس سے بات کی تھی، یہاں بھی اس کی جنجلائی ہوئی آواز میں نے 2 مرتبہ سنی ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں، وسیم نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ایک جانب بڑھ گیا۔ آئندہ 2-3 منٹ میں ہم نے ہاؤس نمبر 19 کا کونا کونا جھانک مارا، لیکن ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اپنے شکار الفریڈ کو اینٹا گفیل کر دیا تھا۔ اس کا ساتھی بے حرکت جسم بیرونی دروازے کے قریب ہی پڑا تھا۔ باہر گینڈا نما الفریڈ کو گھسیٹ کر اس کے دراز قامت ساتھی کے پاس پہنچا دیا۔ اگر گراہم ہنوز بدنی صوفے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں نے رکوع کے بال جھک کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ گہری بے ہوشی میں تھا یا پھر وہاں پہنچ چکا تھا جہاں کی خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ بادی النظر میں مجھے اس میں زندگی کی رمق دکھائی نہ دی، زندگی کے اثرات دکھائی نہ دیے۔ اس شخص نے راکیل کو کوئی زود اثر انجیکشن دیا تھا، دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ گراہم کے لیے میرے دل میں غصے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دانت پیستے ہوئے کھڑا ہوا اور اس کے نوسط آب تھوبڑے پر ایک غسیلی کک رسید کر دی۔ اسی وقت گھر سے باہر کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی مخصوص آواز ابھری۔ رات کے آخری پہر ہر طرف خاموشی کا بسیرا تھا، اس لیے وہ آواز بڑی واضح سنائی دی۔ میں نے اور وسیم نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے کہا، وہ شیطان کی اولاد یہاں سے فرار ہو رہا ہے، ہری اپ۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں وہی شخص موجود تھا جس سے موبائل فون پر میری بات ہوئی تھی۔ گراہم اور دوسرے ہماری نظروں کے سامنے موجود تھے، اور وہ شخص جسے میں نے گولی اتاری تھی وہ بھی دیوار کے ساتھ بے سدھ پڑا تھا۔ شاید اس کا سر دیوار کے ساتھ خطرناک حد تک ٹکرا گیا تھا، جس کے سبب اسے دوبارہ اٹھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ 99% امکان اس بات کا تھا کہ فرار ہونے والے شخص وہی تھا جو اب تک تحقمانہ انداز میں بولتا آیا تھا۔ ہم نے گنز کو اپنی جیب میں رکھا اور اپارٹمنٹ باہر نکل آئے۔ مذکورہ شخص کا فرار اس بات پر دلالت تھا کہ راکیل اس گھر میں موجود نہیں تھی، ورنہ وہ یوں بھاگنے کی کوشش نہ کرتا۔ راکیل اگر یہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے اسی گھر میں دیکھا تھا۔ 10 منٹ کے اندر وہ کہاں غائب ہو گئی تھی یا غائب کر دیا گیا؟ وہ کچھ بھی ہوا تھا، انہی 10 منٹ کے اندر ہوا تھا۔ میں انہی الجھن زدہ خیالات کو ذہن میں بسائے وسیم کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تو ایک سیاہ گاڑی کو مرسر اسٹریٹ پر دیکھا۔ یہ ہماری مطلوبہ گاڑی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈرائیونگ کا انداز بتاتا تھا کہ وہ شخص شدید افراتفری کے عالم میں وہاں سے جا رہا تھا۔ یقیناً ہاؤس نمبر 19 میں آمد و رفت کا کوئی اور دروازہ بھی موجود تھا جہاں سے وہ فرار ہوا تھا۔ ہمارے یلو کیب میں بیٹھنے تک وہ اپنی گاڑی کو مرسر اسٹریٹ سے دائیں جانب ویسٹ 3rd اسٹریٹ میں موڑ چکا تھا۔ میں نے ہجانی انداز میں وسیم سے کہا، اس کا پیچھا کرو، جانے نہ پائے۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر ایک جھٹکے سے یلو کیب کو آگے بڑھا دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یلو میڈیلن ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ رات کے اس پہر میں مین ہیٹن کی سڑکیں ویران تھیں، لہذا ہم جلد ہی سیاہ گاڑی کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ 3rd اسٹریٹ کو چھوڑ کر براڈ وے پر مڑا، پھر اپنی گاڑی کو سمت بگاتا چلا گیا۔ ایسٹ ہیلتھ اسٹریٹ تک ہم آگے رہے، پھر جب وہ مذکورہ والا اسٹریٹ پر مڑا تو ہمارے درمیان کا فاصلہ بڑھ چکا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، وسیم وہ نکلا جا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ وسیم نے پر اعتماد انداز میں کہا، یار وہ کہیں نہیں جائے گا، تم دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وسیم نے یلو کیب کی رفتار میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اسٹریٹ خالی ہونے کے باعث لین کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا تھا۔ اسی اسٹریٹ پر رہتے ہوئے ہم نے پیچھے 3rd ایونیو کو کراس کیا، اور جب ہم 2nd ایونیو کے سامنے پہنچے تو وسیم نے رانگ سائڈ سے کیب سیاہ گاڑی کے سامنے کر دی۔ مجبوراً اسے بریک لگانا پڑے، وہ ہمارے پیچھے ہٹ کے فاصلے پر رکا تھا۔ اسی لمحے اس شخص کے چہرے پر میری نگاہ گئی اور میں اسے پہچان لیا۔ وہ انہی چاروں میں سے ایک تھا جنہیں میں نے تصور کی نظر سے راکیل کے آس پاس دیکھا تھا، اور جن سے 3 اس وقت ہاؤس نمبر 19 میں دنیا و مافیا سے بے خبر پڑے تھے۔ سیاہ گاڑی جیسے ہی
رکی میں اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ گن میرے ہاتھ میں تھی، اس کا امکان صفر کے برابر تھا کہ وہ مسلح ہوگا۔ اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ ہمیں اپنے تعاقب میں آنے سے روکنے کی کوشش ضرور کرتا۔ وہ جس افراتفری کے عالم میں نمبر 19 سے نکلا تھا، اس میں اپنی جان کو ساتھ رکھنا ہی غنیمت تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ کہیں وہ مجھے اپنی جانب گن بے دست بڑھتا دیکھ کر گاڑی کو بیک گیئر میں نہ ڈال دے۔ میں نے اس کی سٹی گم کرنے کے لیے پیسنجر سیٹ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔